آلہ و صحبہ اجمعین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد پاک کا مفہوم ہے، ہر چیز کے لیے طہارت ہوتی ہے اور تمہارے دلوں کی طہارت ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھنا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جناب محترم پروفیسر صاحب سے آپ نے آج کا عنوان گفتگو سماعت فرما لیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اردو زبان میں لکھا ہوا یہ سلام اور امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمۃ کا عربی زبان میں لکھا ہوا قصیدہ مولانا صلی وسلم دائما ابدا بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا کہ اپنی مثال آپ مصطفیٰ جان رحمت اللہ، آپ اس پہلے مصر پر غور کریں، مصطفیٰ رحمت اللہ کو سلام نہیں، جان رحمت اللہ۔ تو یہ جو آج کا سلام کے شعر کا ایک مصرع عنوان گفتگو ہے، اصل میں یہ سلسلہ کلام ہے کہ اس سے جو پچھلے اشعار ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سراپائے اقدس کے حضور سلامیاں پیش کی ہیں، جیسے کہ پتلی پتلی گل قدس کی پتلیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس میں مقدس ہونٹوں کا تذکرہ کیا اور سلام پیش کیا، پھر جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، یہ دندان اقدس کے حضور سلام پیش کیا۔ پھر وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، یہاں دان انور کے حضور سلام پیش کیا اور اس کی خوبی کو بیان کیا۔ پھر وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس میں مقدس مطہر زبان پر نور اور اس زبان پر نور سے نکلنے والے کلام کی پاور کو بیان کیا کہ نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اسی طریقہ کے ساتھ جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہاں نگاہ ناظرین کے حضور سلام پیش ہو رہا ہے کہ جگر حضور کی نظر ہو جائے نا، جان میں جان آ جاتی ہے۔ اور پھر اب یہاں دیکھیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی جان عالم علیہ السلام مسکرائیں تو اس مسکراہٹ کو دیکھ کر ہی روتے ہوئے ہنس پڑتے ہیں۔ تو یہ مسکراہٹ جو ہے اس کی حضور سلامی پیش ہو رہی ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، یعنی کل جہاں حضور کے قبضہ و اختیار میں ہے، اور غذا کیا ہے؟ جو کی روٹی۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ شکم انور، بطن انور، پیٹ مبارک جو ہے، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہاں سلام پیش ہو رہا ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اپنے سبوں سے ہی آئے تھے، اتنے شعر ہو گئے ہیں اور آپ بھی جنت کا ٹکٹ جب تک کوئی نہ کہے سبحان اللہ نہیں کہتے۔ یا دانوں کو مدینہ شریف 2 دن کی گال دسے روچی آپ ہو گئے تو پرسوں چلے جاؤ گے، آج جاؤ تو نویں مہینے بعد جاؤ تو سبحان اللہ کیا اللہ جیتے جاتے ہیں گل کرنا پیا ہے۔ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ اب اس میں لوگوں نے بڑی گرہ بندی، گرہ سازی بلکہ تقریب سازی بھی کی سلام میں۔
مصطفیٰ کے لنگر پہ لاکھوں سلام. اور پتہ نہیں کیا کیا شعر بیچ میں جڑ دیے جو حسن کلام کے خلاف ہے. کمی کوئی نہیں چھوڑی اعلیٰ حضرت نام کا. یہ پھر ہٹائیں گی پردہ کے اوپر سے. یہ دیکھو ہمارا اس کا مستقل انتظام کیا کریں. تو کیا ہے آج جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بہر سماحت پہ لاکھوں سلام. اب یہ جو جدید شاعروں نے بیچ میں ایڈمنٹ کی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. یہ اعلیٰ کا شعر اعلیٰ کیا کہتے ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے یعنی یہ جو کہہ دو بن ڈال دیا ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے. تو یہ یہاں وہاں کیا ہے؟ خود ہی مٹ جائے تو تیرا جلوہ کہاں نہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. بہرحال یہ سلسلہ کلام چلتے چلتے آیا اور پھر میرا امام کہتا ہے الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود. منہ انور. سبحان اللہ. ترجمہ کرنے لگے تھے آپ کے سامنے. کہتے ہیں الغرض حضور کے ایک ایک منہ انور پہ بے حد درود. ہلکی ہلکی بودا باندھی ہے. ابھی اس طرح میں نہ آئیے گا. یہ بودیاں بھی سلام پیش کرتی ہیں. الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود. ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یہ باقاعدہ وظیفہ ہے جی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سارا سلام جو ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کس قدر صاحب حضوری تھے. جمال اقدس دیکھے بغیر, زیارت کا شرف پائے بغیر, حسن و جمال کو دیکھے بغیر ایسا کلام ممکن ہی نہیں ہوتا. یہ جمال اقدس کی رعنائیوں میں گم ہو کر اس بارگاہ کے اندر سلام پیش کرنے کی شہادت پائی ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے. میں نے آج آپ کے سامنے دیکھیں کتاب کھولی ہے, جان بوجھ کر یہ بنایا ہوں. اللہ کرے ہمارے بیچ ہمارے ہاں دینی کتب پڑھنے کا شوق بھی بیدار ہو جائے. یہ کتاب ہے الشفا, حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے حقوق مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. یوں کہہ لیجئے کہ امت پر حضور علیہ السلام کے حقوق کیا ہیں. اس عنوان پر یہ انہوں نے کتاب لکھی الشفا. یہ اردو ترجمہ میرے ہاتھ میں ہے. اور اس کتاب کے بارے میں علماء محدثین کہتے ہیں کہ جس بندے کو مرض لاحق ہو اور دوا دارو سے شفا نہ ملے وہ قاضی ایاز کی شفا پڑھے, شفا یاب ہو. سمجھے جناب, یہ ایسے عظیم و جلیل ہیں. تو خو و خصلت پر آج میں چند چیزیں اسی شفا شریف سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ, ادائے مبارکہ, سنت مبارکہ کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. محب کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب کی اداؤں پر عمل کرتا ہے. بلکہ یہ تو وقت ہم پر آیا نا کہ ہم جلسوں میں تقریر و واعظ کی صورت میں کہتے ہیں جناب اس سنت پہ عمل کریں, اس سنت پہ عمل کریں. ایک حدیث شریف ہے کہ 3 کام کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا. پہلا کام حلال کا کھانے والا, اور دوسرا کام میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز قطب سمندری شریف
وہ اس کا ترجمہ یہ فرماتے تھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنت حبیب پر عمل کرنے والا. آپ لفظ پہ غور کریں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر، یعنی بجائے اس کے کہ آپ مجھے گلاس پکڑا رہے دائیں ہاتھ سے اور میں آپ سے عرض کروں کہ دائیں ہاتھ سے دے دیں اور آپ لڑ پڑیں کہ تسی مولویاں نے کی گلاں بنائی ہوئی ہیں، بجائے اس کے کہ یہ حال ہو. عاشق کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میرے محبوب کی ادا کیا ہے. حضرت عالم اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی چیز کھائی ہے نا تو پہلے میں نے ریسرچ کی ہے کہ یہ چیز میرے کریم نے بھی تناول فرمائی ہے، اور جب مجھے یہ جواب مل گیا کہ جانے جاں علیہ السلام نے بھی تناول فرمائی ہے تو پھر میں اس تلاش میں ہوا کہ حضور نے کیسے تناول فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتی ہے سچی محبت کی نشانی، سچی محبت کی ادائیں. اگر یہاں تک آپ سمجھتے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. جب تک بارش آپ کا زیادہ امتحان نہ لے، بارش کا بھی کام یہ حاضری ہو گئی، اس کا بڑی ہو گئی، کفایت کر جائے گی. انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، حدیث شریف صحیح ستہ کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں ایک اپنے عاشق کے گھر پر. انہوں نے سرکار کی جناب میں جو ماحضر تھا پیش خدمت کیا، اور یہ تھے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ، نام کے بھی ساتھ مقدم کے بھی ساتھ. اب ذرا غور کریں، حضور علیہ السلام نے اب تشریف لے جانا ہے آستانے پر، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خچر جو تھا ان کے گھر کے اندر اس پر کمبل ڈالا. پیار دیکھیے، کمبل ڈالا کہ حضور اس پر نشست فرما ہو اور آستانہ شریف پر تشریف لے جائے. اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا جن کا نام ہے قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہ تم بھی حضور کے ساتھ ساتھ جاؤ. مراد کیا تھی کہ ایک تو سرکار علیہ السلام پیدل تشریف نہ لے جائیں، یوں قریبی فرمائی ہے ایسے تشریف لائے ہیں تو میرے گھر سے سوار ہو کر جائیں. اچھا، آپ کی توجہ ادھر رہے گی جی ذکر بات کی طرف. بارش ابھی آپ سے رعایت کر رہی ہے، آپ کو اٹھنے نہیں دے رہی، آپ کی توجہ پوری رکھیں. صحابی پاک کے گھر آئے، تشریف لائے ہیں، انہوں نے میزبانی کا شرف پایا ہے. اب حضور علیہ السلام نے تشریف لے جانا ہے تو انہوں نے خچر پہ کمبل رکھا کہ حضور اس پہ جلوگر ہوں، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تو ساتھ ساتھ چل، اور آستانہ شریف پر خدمت گزاری کرتا ہوا شرف پاک ہے. اب ذرا دیکھیے خوب و خصلت مبارک ادائیں سرکار علیہ السلام کی. تو قیس کہتے ہیں میں ساتھ ساتھ چلنے لگا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ساتھ پیدل نہ چل، سوار ہو جا. پیدل نہ چل، سوار ہو جا. انہوں نے ہاتھ جوڑے، حضور میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. کہتے ہیں میں چند قدم مزید چلا تو میرے آقا علیہ السلام نے مجھے پھر فرمایا غلاموں کا احساس کس قدر ہے، خود سنی کو کم کیجیے. غلاموں کا احساس کس قدر ہے کہ فرمایا کہ تو بیٹھ جا، اور تیسری بار پھر یہ فرمایا یا ساڑھے نال بیٹھ جا تو یا واپس چڑھ جا. اس مبارک ادا میں سبق کیا ہے؟ استاد ہو، پیر ہو، عالم ہو، آقا ہو،
مالک ہو، باس ہو، صاحب ہو، وہ اپنے خدام و ملازمین سے اتنا ہی کام لے جتنی ان کی کیپیسٹی ہے، جتنی ان کی کیپیسٹی ہے۔ ایک بندہ اگر پیر ڈالنے لگے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں اس کو دبا لیا جائے۔ کیا فیصلہ ہوا جی تیز بارش کے سبب؟ تسی ارادہ شروع تو ٹھیک رکھتے تھے تو مسئلہ کوئی نہیں۔ تو اب یہ حضرات صحابہ کرام اس قدر ادب کا پیکر ہے کہ یہ جرأت ہی نہ ہو سکی کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار ہو جائے۔ تو حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں حضور سے اجازت لے کر واپس آ گیا کہ میں سواری پر ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ ہے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعظیم کا عمل۔ ٹھیک ہے جناب، اب اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ چند سطریں ہیں، بڑی آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ حضرات اب کامل توجہ کے ساتھ یہ چند سطریں سماعت کریں۔ خوب خصلت، عادات مبارکہ، ادائے مبارکہ، چند لائنوں میں ہزاروں صفحات کا مضمون جو ہے وہ حضرت امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا۔ توجہ ہوگی کہ آپ پہلی چیز وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں سے، لوگوں سے محبت کا اظہار فرماتے تھے، نفرت نہیں کرتے تھے۔ غور کریں ذرا، محبت کا اظہار کرتے تھے، نفرت ہاں جب معاملہ حدود اللہ کے قیام کا ہو، جب دشمنان خدا کی بات ہو تو وہ تو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے غیب کی خبریں دینے والے پیارے، کافروں منافقوں سے جہاد کرو، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو۔ بات ہو رہی ہے ایمان والوں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ جو اگلی سطر ہے یہ تو اور کمال ہے۔ قاضی ایاز علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں جو بھی حاضر ہوتا، کریمی اور شفقت کا عالم یہ ہوتا کہ ہر فرد یہی گمان کرتا تھا کہ حضور مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس قدر شفقت، اس قدر عنایت کہ ہر ایک کا یہ گمان ہے کہ میرے نال وقت کے سرکار علیہ السلام کسی اور نال محبت نہیں کرتے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، پھر حضور علیہ السلام کی خوب و خصلت کا عالم یہ کہ جانے عالم علیہ السلام کے دربار انور میں کوئی بندہ ضرورت کے لیے آتا تو آپ کامل توجہ سے اس کی بات سنتے۔ اگلا جملہ پڑھایا میں، حضور تب تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ وہ ضرورت سے آیا ہوا بندہ خود نہ اٹھ جائے۔ چوتھی بات، جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو مکمل ہاتھوں سے،
مکمل ہاتھوں سے. اور اگلی بات صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ مقام وجد ہے. آپ میں سے جو چشتی بیٹھے ہیں وہ لفظ وجد کو زیادہ سمجھتے ہوں گے. یہ جو میں بات سنانے لگا وہ کہتے ہیں یہ مقام وجد ہے. اور وہ کیا کہ حضور جس سے ہاتھ ملاتے خود ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک کہ مسافر کرنے والا خود ہاتھ نہ چھوڑ دے. سبحان اللہ. ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. اب اس میں وجد کی بات کیا تھی؟ وجد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عادت مبارکہ کا پتہ چل گیا کہ حضور ہاتھ نہیں چھڑاتے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں آسیو تھام لو دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. سبحان اللہ. وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. اب ہمارے لیے اس بات میں سیکھنے کی چیز کیا ہے؟ ہم ذکر نہ بھی کریں, آپ محبت اظہار سے نہ بھی سنیں, اور جواب میں آپ پیار محبت سے جو ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ کی صورت میں نہ بھی کریں تو حسن جمیل و خصالی. حضور علیہ السلام کی ہر ادا ہی حسین ہے. ان اداؤں کا مطلب کیا ہے کہ یہ ادائیں ہماری زندگی میں آ جائیں. اب ہم غور کریں. کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے بعنوان اسٹیٹس اپنی زندگیوں میں اپنا لیا. ابھی بات ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام ہاتھ ملاتے تو مکمل. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا سنت ہے. پوری کتاب لکھی ہے. آپ غور کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم نے ٹور کس کو بنایا ہوا معذرت کے ساتھ. یعنی اگر میں نے پورا ہاتھ ملا دیا تو میرے ذہن میں یہ بات بس گئی ہے کہ یہ اسٹیٹس نہیں ہے, اسٹینڈرڈ نہیں ہے. بھائی جی اسٹیٹس ہے ہی وہ جو مدینہ شریف سے ہو کر آئے. سمجھ آئی؟ یہ اسٹینڈرڈ اور رتبہ اور پرسنالٹی اسی میں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہے. اگلی بات سننے سے پہلے اس پر تو ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ مسافہ دونوں حاصل. اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ ہماری جو بچے ہیں یہ بیچارے جو دینی ذہن رکھنے والے ابے ہوتے ہیں وہ کہتے رہتے بیٹا دونوں ہاتھ سے سلام دو, بیٹا دونوں ہاتھ. بڑی اچھی بات ہے. اسکول کے ٹیچر حضرات, مدرسے کے خالی حضرات اور گھر کے اندر والد صاحبان حضرات یہ بچوں کو اس سنت کی طرف ابھی سے ان کی طبیعت میں ڈالیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ معاشرے کا جعلی اسٹیٹس اس چکر میں اس مبارک سنت سے دور ہو جائے. دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا بڑے عجیب قسم کے سوادی آتے تھے. مثلا غنیمت کا مال آیا, ڈھیر سارا مال تھا, ماما بلاؤ سب کو بلاؤ. اور یہ بھی حسین خوب و خصلت ہے کہ حضور علیہ السلام رات کو آستانہ شریف پر تشریف لے جانے سے پہلے اپنے خزانچی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے بلال کوئی مال بچ تو نہیں گیا. سرکار بلال پاک حضور کی خزانچی کی, بلال کوئی مال بچ تو نہیں گیا. اگر تو وہ عرض کرتے کہ حضور سارا تقسیم ہو گیا تو ٹھیک. بعض مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت بلال پاک نے عرض کیا کہ حضور کچھ پیسے بچ گئے ہیں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ
کہ پھر ہم گھر نہیں جائیں گے، آج رات مسجد میں ہی رہیں گے، صبح سب مال بانٹ کر پھر گھر جائیں گے۔ ان کی ہر خوب خصلت خزانچی جو ہوتے ہیں جی، جیسے مسجدوں میں خزانچی ہوتے ہیں، مدارس میں ہوتے ہیں، ملک میں ہوتا ہے وزیر خزانہ، خزانچیوں کو ہمارا وقت مینجمنٹ کی فکر ہوتی ہے۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ درہم بچا لیے کل کے لیے، اور یہاں سرکار علیہ السلام نے حسب معمول پوچھا کہ کوئی بچ تو نہیں گیا مال؟ عرض کی حضور سارے بانٹ دیے ہیں، کل کے لیے تھوڑے سے بچا کے رکھ لیے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال خرچ کر، خرچ کر، عرشوں کے مالک پہ یقین رکھ، جس نے آج عطا کیا ہے وہ کل پھر عطا فرمائے گا۔ پھر پڑھ سکتے ہیں آپ کو مصرع، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خوب خصلت پہ لاکھوں سبحان اللہ کریم۔ بتلا یہ رہا تھا کہ غنیمت کا مال تقسیم ہو رہا ہے، تو اتنا تقسیم ہو گیا کہ کپڑا جاڑ دیا گیا، ہر چیز فارغ۔ تو دیکھو دیکھ کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضور سانو ہن پتہ لگا ہے کہ اسی آ گئے ہیں۔ فرمایا ہم نے تو کوئی چیز نہیں رکھی، ساری چیزیں بانٹ دی ہیں، بیدار ہوئیے گا جی، سب بانٹ دیا۔ انہوں نے زیادہ اپنی غربت اور مفلسی کا رونا رویا کہ حضور حالات بڑے خراب ہیں، کہ سانو کچھ نہیں لگنا تو اسی کتنے جائیے۔ لو پھر سنیے، حضور پر نور شفیع اعظم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم ہمارے نام سے کہیں سے ادھار لے لو، ہمارے نام پاک پر لے لو کسی سے ادھار، ادا ہم کر دیں گے۔ یہ جو ابھی مسئلہ بنا ہوا ہے نا، یہ تو حل کرو نا اپنا، اور آئے گا ہم قرض خود ادا کر دیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا، ہم جوش و ولولے سے یہ باتیں کریں سنیں یا نہ کریں سنیں، حسنت جمیع و خصالی، ان کی ہر خوب و خصلت پہ ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم خالی ہو گئے، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں ڈالنے اور نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھیے، مزید وہ قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر کے کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ خوش روح یعنی مسکرا کر، خوش خلق حسن اخلاق، اور تیسرا نرم دل رہتے ہیں۔ اب نرم دلی کو دیکھیں، سرکار اقدس علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد بھی مسجد نبوی شریف، امام بھی امام الانبیاء، اور مقتدی بھی صحابہ اہل بیت اطہار، ان جیسا مقتدی بھی کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب بیویوں کو بھی مسجد میں حاضر ہو کر نماز جماعت سے پڑھنے کی اجازت تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہوا یہ کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، پاس پاس گھر تھے، یہ شور و غل اتنا نہیں تھا جس طرح ہمارے ہوتا ہے، تو بچے کے رونے کی گھر سے آواز آئی کہ مائیں بچوں کو چھوڑ کر آئی ہیں، کیونکہ حکم یہی ہے کہ جو بچہ پیشاب وغیرہ کے معاملے میں سمجھدار نہ ہو، کہ اسے کرنے کی سمجھ نہ ہو، تو اس کو مسجد میں نہ لایا جائے۔ بچے کے رونے کی آواز سنی
تو جانے جہاں علیہ السلام نے نماز مختصر کر دی. میں نہیں تو سبحان اللہ سمجھ آ گئی ہے. اپنی عادتیں بدلنی چاہیے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. ایک بچے کے رونے کی آواز سنی اور نماز کو مختصر کر دیا. اور بعد از نماز ارشاد فرمایا او مسلمانوں اپنی قسمتوں پہ ناز کرو اور وجد میں آ کر پوری دنیا کے سامنے اظہار کیا کرو کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا. ٹھیک ہے. پتہ کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا چاہتے تو ہم ہیں کہ نماز لمبی پڑھائیں، لیکن جب میں بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں اور اس رونے کی آواز کی وجہ سے مسجد میں موجود ماؤں کے دلوں کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ میرا پتر رو رہا ہے، فرمایا مجھے ان ماؤں کے دلوں کی کیفیت کا احساس نہ ہو تو میں نماز لمبی کر دوں، لیکن اس لیے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. ان کی ہر خوب و خصلت پہ اب ذرا غور فرمائیے. یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے اور وہ یہ ہے جس بندے کے کان میں کبھی درد نہ ہو اور داڑھ میں درد نہ ہو وہ دیکھ تو سکتا ہے کہ سامنے والا ایسا کر رہا ہے کہ داڑھ میں درد ہے، یا اس نے کان پکڑا ہے کہ کان میں درد ہے. سن رہا ہے، فیلنگ جو ہے بندے کی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوگا کہ یہ درد کتنی ہے. سمجھ گئے؟ یہ دو لائنیں صرف مثال کے لیے تھی، ختم ہو گئی. بلا تشبیہ سمجھیے، ماں بچہ روئے تو ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا مجھے احساس نہ ہو تو میں نماز لمبی پڑھا دوں. پتہ چلا حضور ماں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. کہاں امامت پر امام الانبیاء، اور فکر کس چیز کی ہے کہ بچہ رویا ہے، ماں کو تکلیف ہوئی ہوگی، ماں بے چین ہوگی کہ چھتی چھتی سلام پھرے تو گھر جا کے بچہ سنبھالا. فرما ہم نماز ہی مختصر کر دیتے ہیں. نماز ہی مختصر. یہ ہے نرم دلی، یہ ہے آقا علیہ السلام کی کریمی اور رحمت کی کیفیت. مزید قاضی یاد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وہ حضرت ابن ابی اعلیٰ سے کہ حضور کو نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے کبھی اخلاق سے گری بات نظر نہیں آئی، کبھی حضور کی زبان پاک پر سخت بات نہیں آئی. جس طرح لوگ چلا کر باتیں کرتے ہیں کبھی حضور کی ذات پاک سے ایسی بات صادر نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اب ذرا رکیے. اللہ کریم کے ایک نبی ہیں حضرت شعیع علی نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی. اس روایت کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا. میں ٹھہر ٹھہر کے بول رہا ہوں، آہستہ بھی بول رہا ہوں تاکہ یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی. فرمایا اے شعیع علیہ السلام میں نبی احمد کو بھیجوں گا، مکہ اس کی جائے ولادت ہوگی، ملک شام اس کا پایہ تخت ہوگا، مدینہ منورہ اس کی ہجرت گاہ ہوگی.
اندھے اس کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے، گونگے اس کی برکت سے بولیں گے۔ کا بہت بڑی ہے، گونگے اس کی برکت سے بولیں گے، اور مردہ دل مردہ دل مردہ دل اس کی نگاہ سے زندہ ہو جائے۔ یہ بات میرا امام سامنے رکھ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے، ہائے 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 ہائے، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، حضور ہے سادہ دل کتنی بڑی شے ہے، آپ نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، دو ہی معنی اس کے بنتے ہیں، یعنی اے مردوں کو زندہ فرمانے والے کریم، اے دل تو آگے کے کتنی بڑی شے ہے، بس ایک نگاہ فرما کے ہمارے دلوں کو بھی زندہ کر دو۔ اور دوسرے مقام پہ میرا امام ہاتھ جوڑ کے یوں عرض گزار ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی یہ چھپنے میں مسوتے تھے کلام، اور ایسا ہے کہ اس پہلا مصرع پڑھو تو سارے ماشاءاللہ جیسے ابھی آپ نے پڑھا، لیکن کبھی غور کریں کہ امام یہاں کیا آج کر رہے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے جو پا چکے چمک، جو پا رہے ہیں چمک، جو قیامت تک پائیں گے، سب آپ سے، کیونکہ حضور نور بھی ہیں اور منیرہ بھی ہیں۔ نور وہ جو خود روشن ہو، اور منیرہ وہ جو آپ بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دے۔ تو چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یہ عرض کر کے نا اب مانگنے کا طریقہ دیکھو، یہ مانگنے کا سٹائل ہے، مانگنے کا عظیم طریقہ ہے۔ حضور سارے توڑے کو ہی چمکے نے، میرا دل بھی چمکا دے۔ نہیں ابھی اگلا نہیں پڑھنا، یہاں ہو کے اس کا لطف لیں۔ حضور سب نے آپ سے چمک پائی ہے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، تو حضور ہر ایک نے چمک آپ سے پائی ہے، میرا دل بھی، میرا دل بھی۔ حضور نگاہ فرما دینا میرے دل پر، میرا دل بھی چمکا دے، چمکا دے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیا بات ہو رہی تھی، اندھے ان کی نگاہ سے دیکھیں گے، گونگے ان کے فیض سے بولیں گے، مردہ دل ان کی نگاہ حیات سے زندگی پائیں گے۔ اور اگلی دو لائنیں سننا، نرم دلی اے شعیا علیہ السلام، جب میرا حبیب کسی جانور کی پیٹھ پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ دیکھے گا تو میرے حبیب کو بڑا دکھ لگے گا، اور جب میرا حبیب کسی بیوہ عورت کی گود میں یتیم بچے کو دیکھے گا تو میرے حبیب کو بڑا دکھ لگے گا۔ جانور کی پشت پر اس کی کپسٹی سے زیادہ بوجھ ہے تو حضور کو دکھ ہوتا ہے۔ آپ میں سے جتنے حضرات بھی کاروباری حضرات ہیں، آپ کے ہاں مزدور ملازم کام کرتے ہیں، ان میں بعض بوڑھے بھی ہوں گے جن کے لڑکے نالائق نکل آئے، تاش کھیلنے لگ گئے، نشے میں مبتلا ہو گئے، اس بوڑھے ایک بندے پر 2 بیٹیوں اور 1 بیوی کا بوجھ ہے، اس لیے وہ آپ کی دکانوں کارخانوں میں کام کرتا ہے، اس سے سارا سامان نہیں اٹھایا جاتا۔ طاقت سے بڑھ کے سامان نہ رکھیں۔ جانور کی پیٹھ پر بوجھ زیادہ ہو تو کریم کو دکھ ہوتا ہے۔ اپنی امت کے کسی مرد مسلمان مزدور کی پیٹھ پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ہو۔ یہ کل میں آیا تھا فجر میں فیصلہ آباد، تو وہاں میں نے گزارش کی، میں نے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا کہ ان کا حال حلیہ بتا رہا تھا کہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، تو ایک مزدور کلی جو ہوتے ہیں وہ بھاگے پھرتے ہیں کہ کوئی مل جائے، تو ڈھیر سارے بیگ تھے، 1 رکھا 2 رکھے، اس کے سر سے گرے، پھر اس نے ترتیب سے رکھے، اتنی لمبی لائن اس کے سر پہ لگ گئی، اس کی جھکی ہوئی کمر بتا رہی تھی کہ بوجھ زیادہ ہے، لیکن ایک کمبل تھا
بیگ کے اندر، تو اس بندے نے چلتے چلتے وہ بھی اس کے بازو میں ڈال دیا کہ اے بھی چپ، حالانکہ خود بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ سناؤں مدینے کی بات، سنیے، جانے آدم علیہ السلام جب سفر میں جلوہ گر ہوتے، پڑاؤ ہوتا، تو کام تقسیم ہوتے۔ مثلا بعض حضرات عرض کرتے حضور جانور ذبح کر کے گوشت ہم بنا دیں گے، بعض کہتے حضور پکا ہم لیں گے، اب بعض نے کہا حضور آٹا گوندھ کر روٹیاں ہم پکا دیں گے۔ جب سب کر چکے تو کریم فرماتے ہیں لکڑیاں جنگل سے میں لے آتا ان کی ہر خوب و خصلت پہ، یہ تصور کہاں سے لائیں گے؟ کھلی بات کے عادی ہیں، مذہبی طبقے سے لے کر دنیا کی بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے حضرات بھی پروٹوکول کے ہم لطف لیتے ہیں کہ ہماری چپل بھی کوئی اٹھائے۔ کوئی شاگرد کوئی مرید محبت سے ایسا کرتا ہے تو نہ اس کا کرنا ناجائز ہے، نہ اس فرد پر کوئی فتویٰ ہے، لیکن یہ ہے کہ بالکل ہی ہم ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی ہم کام کریں گے تو ہماری شان میں کمی آئے گی، کیا ہم اور کیا ہماری شان، لکڑیاں ہم لائیں گے۔ چلیں ایک روایت اور سنیے، اس میں لکھی قاری یاد رحمۃ اللہ علیہ نے، حبشے سے قافلہ آیا، حبشہ جانتے ہیں موجودہ ایتھوپیا، مسلمانوں کی پہلی ہجرت جو تھی وہ حبشے میں ہوئی، اور یہ جو شاہ حبشہ تھا نجاشی بادشاہ، اس نے ان مسلمانوں کو ویلکم بھی کہا، خدمت بھی کی، حفاظت بھی کی۔ تو نجاشی نے مسلمانوں پر اس کٹھن وقت میں تعاون کیا، خدمت کی۔ تو اب ایک وقت ہے کہ مدینہ شریف ہے، آزاد ریاست ہے، اور اسی حبشہ سے وفد آتا ہے۔ جملہ قضا نہ کرنا، غور سے سننا، حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا۔ مجھے بڑا خطرہ ہے کہ اگلی ڈیڑھ لائن کہیں قضا نہ ہو جائے۔ خود کھڑے ہو کر اس وقت کا استقبال فرمایا، اور سرکار خود تیاری میں ہوئے کہ ان کو کھانا میں لا کر دوں، ان کو پانی میں لا کر دوں۔ صحابہ پاک نے عرض کی ہمارا ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، حضور ہم خدمت کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا نہیں، اوکھے ویلے جدو میرے غلام اتھے گئے سن انہاں نال چنگا سلوک کیتا سی، ہن ساڈی واری یہ بدلا دین۔ کیا بات ہے، ان کی ہر کیا ہدایت دلربا ہے، کیا ہدایت دلربا ہے۔ پھر آپ منظر دیکھیں، صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئی تو آقا علیہ السلام نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی، اور پھر آگے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدہ حلیمہ پاک کے شوہر ہیں، حضرت حارث دودھ کے رشتے سے رضائی باپ لگتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کے۔ تو سرکار نے ایک چادر کا کونا بی بی حلیمہ پاک کے لیے بچھایا اور ایک حضرت حارث کے لیے بچھایا۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ جس ساتھ کے لیے قرآن میں بیان ہوا، وہ دودھ کے رشتوں کی یہ قدر فرما رہے ہیں، حقیقی رشتوں کا احترام کتنا ہوگا۔ اور پھر یہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک روایت ہے، میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا، کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ہمشیرہ جن کا نام ہے شیما، کیا نام ہے؟ شیما سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا، حضرت حارث نے بھی کلمہ پڑھا، حضرت بی بی سعدیہ نے بھی کلمہ پڑھا،
یہ جو رضائی مشیرہ حضرت بی بی شیما انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، اور وہ جو حضور کے رضائی بھائی لگتے ہیں حضرت علیمہ کے بیٹے حضرت عبداللہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ اعلیٰ حضرت شمول الاسلام کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے حضور کے والدین کریمین کے ایمان کے ثبوت میں فرمایا اٹھانے والیاں مومن، کھلانے والیاں مومن، دودھ کے رشتے والے مومن، سارے کلمہ کو۔ تو فرمایا جس کان سے اس نور کا ظہور ہوا ہے کوئی ایماندار نہیں ہے، یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو بی بی شیما سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک مہم تھی، اس میں قیدی ہو کر آئی، اور جب قیدیوں میں سرکار علیہ السلام نے ان کو دیکھا نا، حضرت بی بی شیما سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور علیہ السلام نے دیکھ کر، بھائی صاحب ہمیشہ جملوں کو خطابت کا حسن نہیں سمجھنا چاہیے، حقیقت کی دنیا کی طرف جانا چاہیے۔ جب اپنی رضائی مشیرہ کو دیکھا تو حضور نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا۔ رضائی بہن، رضائی بہن کے لیے چادر بچھا دی، اور چادر بچھا کر فرمایا ہمارے پاس رہنا چاہتی ہو تو پوری عزت سے، پورے احترام سے، یہ تمہارا ہی گھر ہے، تم رہ سکتی ہو، اور واپس جانا چاہتی ہو تو پھر ہم تمہیں خالی نہیں لٹائیں گے، خالی نہیں لٹائیں گے، سامان دے کر تمہیں واپس بھیجتے ہیں۔ عرض کی میں نے واپس جانا ہے، سرکار نے ان کو اجازت عطا فرما دی۔ یہ دودھ کے رشتوں کی قدر ہے تو حقیقی ماں باپ کی قدر، خون کے جو رشتوں سے بہن بھائی ہیں ان کی قدر۔ آج ہم کتنے بھی ترقی پذیر ہو چکے ہیں لیکن رشتوں کی قدر میں ہم زوال پذیر ہیں، جتنے بھی ترقی پذیر دیکھیں لیکن رشتوں کے معاملے میں زوال پذیر ہیں۔ وجہ دلوں میں اخلاص نہیں رہا۔ سمجھنے کی بات ہے، ایک باپ ہوتا ہے، 4 بہنیں، 5 بھائی، 9 بچے، 6 بچے، 5 بچے، ایک پالتا ہے، پھر وہ 5 کے 5 کماؤ ہو جاتے ہیں۔ کی ہو گیا؟ ایک پیڑا بڑھ گیا نا جی، ہاتھی تو نہیں کھانے لگ گئے کہ ایک وقت میں ایک بندہ ہاتھی کھائے گا، ایک پیڑا بڑھ گیا نا، 2 پیڑے بڑھ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ایک کماتا تھا تو سارے خوشحال تھے، یہ 5 ہو گئے اور ایک دوسرے سے منہ بگاڑ کے رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے وہ کماتا تھا خلوص کے ساتھ کہ سب کو دینا ہے۔ ہمارے اندر یہ آ گیا کہ بھائی ساڈے والی شے انہوں نہ لگ جائے، کہیں وہ ترقی نہ کر جائے، کہیں وہ آگے نہ بڑھ جائے۔ کوئی طویل دھاگے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے ملتا ہے تو خلوص لے آئیں، انشاءاللہ برکتیں پھر بات ہو جائیں۔ جہاں سے بھی ملے خلوص لے آئیے، برکتیں بحال ہو جائیں۔ کیا لے آئیے؟ کیا لے آئیے؟ وہ کہتے ہیں نا بادشاہ ہرنی کے شکار پہ نکلا، باب رومی نے لکھا ہے تو کہ میری گھڑی پہ 7 بج گئے ہیں، وہاں ابھی 15 منٹ باقی ہیں، وہ پورے کرے گی تو ہم بھی پورے ہو گئے، وہ رکی ہوئی ہے تو آپ جا بھی نہیں سکتے، بارش ہے، سارے چھتریاں لے کر تو نہیں آئے۔ اچھا جی، عرض یہ کر رہا ہوں کہ غور کیجئے باب رومی نے سے جو میں نے آپ نے عرض کیا نا خلوص لے آئیں واپس، تو غور فرمائیے۔ باب رومی رحمت نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے کے شکار میں نہ وہ جنگل سے بھٹک گیا، قصہ مختصر سراہوں سے گزرتے ایک باغ میں پہنچا، اناروں کا باغ کا سانس پوری ہوئی ہے، شدت کی پیاس، نے کہا یار یہ مجھے کوئی اس کا جوس پلا دو، تو اس نے ایک انار توڑا اور اس کو دبا کے نا اس دور کا جو بھی پیالہ تھا، جو بھی پیمانہ تھا، اس میں ڈال کے بھر دیا ایک انار سے۔ اس نے کہا یار ایک انار سے اتنا جوس نکلا ہے؟ انہیں کہا حاکم ساڈا نرم دل ہے، چنگا ہے، کیوں نہیں برکت ہے۔
چاہیے. یہ مذاق نہیں ہے، حضرت رومی نے لکھا. یہ جزیہ اس وقت بھی چلتا تھا، ٹیکس اس وقت بھی چلتا تھا. تو کہا ایک اور بنا دو. اب انار توڑا نا، وہی انار اسی بوٹے سے، تو اب پورا نہیں ہے، آدھا جام بنا، آدھا پیالہ. اس نے کہا اب کیا ہوا؟ کہ لگتا ہے کہ ہمارے حاکم کی نیت میں فتور آ گیا. یہ برکتیں چھوئی موئی کے پودے کی طرح ہوتی ہیں. جب نیتوں کے اندر خلل آتا ہے، اخلاص میں کمی آتی ہے اور اس کی جگہ مکر و فریب لے لیتے ہیں، تو برکتیں روٹ کے رخصت ہو جاتی ہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ خلوص واپس لے آئیں، رشتوں کی باہمی پہچان اور قدر واپس لے آئیں. انشاءاللہ تعالی حدیث پہ کیا فرمایا؟ تم رحم کرو، عرشوں کا مالک تم پہ رحم کرے گا. پھر فرمایا جو رحم کرتا ہے اس پہ رحم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی صاحب؟ تو یہ رشتوں کی قدر ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے کیا شفقت فرمائی ہے کہ حضرت بی بی حلیمہ پاک کے لیے بھی چادر بچھا دی، اپنے رضائی کا حضرت حارث کے لیے بھی بچھا دی. اور اعلیٰ حضرت نے شمول الاسلام میں ایک اور بات لکھی کہ یہ حارث کلمہ پڑھ چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بعض بندوں نے اس سے کہا کہ وہ تمہارے رضائی بیٹے نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اعلان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی جنت والا مسئلہ ہے، کوئی دوزخ والا مسئلہ ہے، کوئی تکڑی لگے گی، کوئی عمل تو کفار تو یہی کہتے تھے کہ مر جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے. ٹھیک ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم. وہ کہتے ہیں کہ کیسے اللہ ہڈیوں کو اٹھائے گا جب ہڈیوں کا برادہ بن گیا. سورہ یاسین ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھا کر. تو اب حارث پاک حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یہ مجھے کہہ رہے تھے قریش والے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی تکڑی لگے گی، ویسا ایسا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ بات حق ہے، اور فرمایا جب وہ دن آئے گا قیامت کا تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا کہ یہ ہے وہ دن جس کی میں اس وقت خبر دیتا ہوں. اب حضرت حارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات مکمل کر کے آگے پتہ کیا فرماتے تھے؟ یہ بات لوگ ہم سے کہتے ہیں اور تسی اگے بات جانتے ہو، سٹی کی اوقات اگے بدن دی سننا. حضرت حارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کر کے فرماتے تھے کہ جب حضور میرا ہاتھ پکڑیں گے نا، آپ غور کریں یقین کس کو کہتے ہیں، جب حضور ہاتھ پکڑیں گے نا قیامت کے دن، یہ فرمانے کے لیے کہ یہ ہے وہ دن، اس وقت تک میرا ہاتھ حضور چھوڑیں گے نہیں جب تک جنت میں داخل نہ کر دیں. آگے بڑھیے. ان کی ہر خو خصلت پہ لاکھوں سلام. بالکل مختصر بالکل وما علینا کہنے کے قریب ہو. چھینک آ رہی ہے نا تو جانے عالم علیہ السلام کپڑا چادر مبارک چہرہ اندر پہ کر. اس میں کتنی ستھری تہذیب ہے. اس کی وجہ ہے کہ چھینک کبھی شدت کی ہوتی ہے کبھی اس سے کم. تو جب بندہ یکدم چھینک آئے کہ جو کنٹرول میں بھی نہ ہو تو سامنے بیٹھے ہوئے بندے کے منہ پر جو آپ کے تھوک کے چھینٹے پڑتے ہیں، اور وہ تو سخت بلے بندے کے لیے بیزاری ہے. ہاں حضور کے لو آپ کے چھینٹے کسی کے پڑ جائے کیا چاہیے، لیکن سرکار نے امت کو تعلیم دی ہے ان کی ہر خو و خصلت پہ سمجھائیے. تہذیب ساری ہے یہ حضور کی تعلیمات علیہ السلام. آگے بڑھیں. اسی میں قاضی یاد رحمت نے لکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جب اپنے غلاموں کی بزم میں جلوہ گر ہوتے تو حضور نے کبھی اپنے قدم دراز نہیں کیے. بات کی سمجھ آئی؟ کبھی قدم دراز نہیں فرمایا. گویا کہ آداب صحبت عملی طور پر سکھائے گئے ہیں
کہ جب بیٹھنا ہو تو کس انداز پر بیٹھنا چاہیے. حضور سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مصافحہ دونوں ہاتھ سے اور اگلے بندے کی بات پوری توجہ سے سنتے تھے. ایسا نہیں کہ دائیں طرف چہرہ انور کر لیں بائیں طرف چہرہ انور کر لیں, ایسا نہیں ہے. پھر ہر قوت خصلت میں یہ اصیل ادا ہے کہ فریادی, درخواست گزار, عرض گزار, کوئی معاملہ لے کر آنے والا, کوئی غم میں ڈوبا ہوا اپنا فسانہ غم سنانے آ رہا ہے, وہ امیر ہے کہ غریب, وہ کسی بھی جہت کا ہے, شفقت سب پہ یکساں ہے. شفقت سب پہ یکساں ہے. امام ابو نعیم نے اس کو نقل کیا. جانے عالم علیہ السلام جلوہ گر ہیں تو ایک بی بی صاحبہ مدینہ پاک میں, وہ ظاہری طور پر ایسا ہی تھا کہ ان کا جو ذہنی صحت کا معاملہ ہوتا ہے وہ کمزور تھا, جسے ہمارے یہاں چلا کہہ دیتے ہیں, پاگل کہہ دیتے ہیں. تو وہ آ کر نا سرکار کی بزم شریف جہاں حضور جلوہ گر ہیں علیہ السلام, وہ کنارے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. سرکار ساریاں گلاں روک دیتی. ایس پاس آواز جا رہی ہے کہ میری, یا آپ احتجاج کرنے والوں میں شامل ہو گئے. وہ کنارے پر کھڑی ہو گئی بی بی صاحبہ, کنارے پر. تو سرکار نے گفتگو روک دی اور وہاں لفظ ہیں اے ام فلاں, یہی لفظ ہے اے ام فلاں. یعنی اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی اولاد بھی تھی, کوئی معاملہ ہوا ہوگا کہ ذہنی طور پر توازن برقرار نہ رہا. فرمایا اے فلاں کی ماں, کیا بات ہے کہ تو یہاں آ کے کھڑی ہو گئی ہے. وہ عرض کرنے لگی حضور میں توڑ نال گل کرنی ہے, میں توڑ نال کام میں. تو فرمایا کہو. اب ساری بزم ایک طرف اور جس کو لوگ چلا کملا کہہ رہے ہیں, کریم کی ساری توجہ اس کی طرف, ان کی ہر قوت خصلت پہ. فرمایا کہو. عرض کی میں سارے سامنے گل نہیں کرنی. ہائے ہائے ہائے. قبلہ شاہ صاحب کی نظر سادہ سا جملہ ہے, لیا ہم نے کلام رضا سے ہے, یہ ہے دامن پہ مچلنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دامن پہ مچلنا. کہا کہ سارے سامنے نہیں ہو رہی. اب مجھے بتائیے ہمارے سامنے کوئی اس طرح کا بندہ ہو جس کا ذہنی توازن برقرار نہ ہو, وہ یہ کہے تو ہمارا رسپانس کیا ہوگا؟ ہم تو اس کا مذاق بنا دیں گے نا, اور بناتے ہیں. ہمارے نوجوان بڑی عمر کے بھی بیچ میں انوالو ہو سکتے ہیں. راستے میں مینٹل مخبوط الواز بیٹھا, جاتے ہوئے اس کو پتھر مار دیا, جس بات سے وہ چڑھتا ہے وہ بات کہہ دی, سیٹی مار دی, پھر ہنستے ہنستے چلے گئے اور وہ پیچھے گالیاں بول رہا ہے. تو میرا پرانا جملہ ہے, میں کہا کرتا ہوں کہ میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ دونوں میں سے پاگل کون ہے. پاگل کو چھیڑنے والا, سمجھ گئے, دونوں میں سے پاگل کون ہے, یہ فیصلہ کچھ سے نہیں ہو سکا. اس نے کہا جی میں لوگوں سامنے گل نہیں کرنی. تو میں کیا کہنا چاہتی, اب دیکھو دامن پہ مچلنا. کہا جی آپ اٹھ کے آئے میرے پاس. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری. سلام اسی وقت. یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم دیکھ نہیں رہی ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں. شام کو آنا یا فارغ ہو کے ہم تمہیں بلا لیں نا, اسی وقت یہ لوگ کھڑے ہیں. ان کے پاس تشریف لے گئے. فرمایا کہو. میں نے کہا جی میرے نال چلو. راوی کہتے ہیں کہ چلتے چلتے پھر گلی کا ایک موڑ آیا ہے. اس نے کہا جی ادھر جانا ہے. اس کے آگے جو امام ابو نعیم نے لکھا ہے کچھ نہیں, اس کے آگے کچھ بھی نہ ہو تو یہ بات تو کنفرم ہے نا
اس کو کیسے سمجھاؤں گا؟ حضرت جابر پاک پہ قرضہ ہے، ہر ایک سے بات ہے کہ کھجوریں تیار ہوتی ہیں تو دے دیں گے، قرضہ زیادہ ہے کھجوریں تھوڑی ہیں، کہا رکو میں بارگاہ میں گیا، عرض کی حضور پیسے قرضہ زیادہ ہے کھجوریں تھوڑی اتنی ہیں، مہربانی کریں، کریم تشریف لے گئے، گورے گورے قدموں سے کھجوروں کے ڈول پھیر کے گرد گورے گورے قدموں سے توف کیا، فرماتے تو کے شام تک دیتے رہے، سارا قرض اتر گیا، ڈھیر سی بات ٹھیک ہے۔ بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں حضور، یہ بخاری و مسلم اور سنن دارمی میں حدیث ہے جو سنا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور کرم ہو گیا، مہربانی ہو گئی، حضور قرضہ بھی لے گیا کہ کھجورا بھی بچ گئی۔ اب سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے گھر جا کے میرے عمر کو بھی دس، یہ محفلیں اس لیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوا کہ وہ حکم کی تعمیل میں سرکار عمر پاک کے پاس گئے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا، اور پھر کریم نے کرم کیا، اور پھر تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس کے لیے میں نے یہ حدیث شروع کی مفہوماً۔ حضرت عمر پاک فرمانے لگے جابر تو مجھے اب بتا رہا ہے، میں تو تبھی سمجھ گیا تھا جب حضور تیرے ساتھ جا رہے تھے، تو تیرا کام ہو گیا۔ کیا بات ہے، ان کی ہر قوت و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ تو بھائی جی یہ مضمون اتنا وسیع ہے، زندہ رہے تو اگلے سال بھی یہیں سے چھیڑیں گے، آگے چلیں گے۔ بہرحال ریکویسٹ یہی ہے کہ پورا شوق دور ہے، تکلیفوں میں گھرا ہوا زمانہ ہے، تلخیاں بہت ہیں، ٹینشنیں بہت ہیں، افسردگیاں، غم اور پریشانیاں بہت ہیں۔ جتنا ہو سکے نفع رساں ہو جائے، ہم لوگوں کے لیے مفید بن جائیں، فائدہ مند بن جائیں، لوگوں کے نفع کا سبب بن جائیں، کسی روتے کو ہنسا لیں، کسی دکھی دل پر مرہم رکھ لیں، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کا ہاتھ پکڑ لیں، کسی دکھ کی تاریک وادیوں میں گرے ہوئے کو ہو سکے تو ہاتھ سے پکڑ کر خوشیوں کے جہاں میں لے آئیں۔ حضور کی امت دکھوں میں مبتلا ہے، بے روزگاری مہنگائی نے مایوسی زیادہ پھیلائی ہے، ہمارے نوجوان کو خوشیاں کر رہے ہیں۔ نوجوانوں سے کہیں گے سارے غموں کا ایک ہی علاج ہے، عشق کے درد میں مبتلا ہو جائیے، پھر جس کو وہ درد کا مذاق و ناز دوا اٹھائے گی، ٹھیک ہے، جانے جانا کہ عشق میں مبتلا ہو جائیے، انشاءاللہ اس جہاں میں بھی خیر، اس جہاں میں بھی خیر۔ گھروں پہ جھنڈے لگائیں، دکانوں پر جھنڈے لگائیں، چراغاں کیجیے، کیا کیجیے؟ دیکھیں جناب، سیدھی بات ہے، ہمارے ہاں بسا اوقات لیول لوگ یوں کرتے رہتے ہیں، لائٹوں کی جگہ غریبوں کی مدد کر دینی چاہیے، جھنڈوں کی جگہ کسی کو کپڑا دے دینا چاہیے۔ ایک گھر کے جھنڈے سے کس کا سوٹ بنے گا؟ ٹھیک ہے، اور 100 روپے کی ایک لڑی آ رہی ہے، 500 کی 5 لڑیاں لگا دیں گے۔ جناب ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، ہر چیز کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب نیت آسن ہونا، اعلیٰ حضرت نے لکھا فتاوا میں کہ ایک بزرگ نے عرس پر چراغاں کیا، تو ایک بندہ بگڑا، اس نے کہا انہیں چراغ فالتو پالتے ہیں، انہوں نے کیا پھوکا مار کے دیکھ، جیڑا غیر اللہ واسطے ہویا وہ بجھ جائے گا، مار مار پھوکا نڈال ہو گیا، چراغ کوئی نہیں بجھیا، انہوں نے کہا پھر اپنے لیے نہیں۔ تو اس لیے ہمارے یہاں کچھ ذرا آواز کے اندر ہر چیز کا ایک لیول ہے، اس لیول پر بندے کو رہنا چاہیے۔ یہ میلاد شریف، یہ جھنڈے اور روشنیاں عالمی تناظر کے اندر بھی ضروری ہے، عالمی تناظر میں بھی قرآن پاک کی توہین ہوتی ہے، یہ ذات اقدس کے بارے میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ریلیاں نکلتی ہیں، وہ تعداد بھی فوکس ہوتی ہے کہ کتنے نکلیں، سمجھ گئے؟ لہذا میلاد شریف کے موقع پر یہ کہ ہر گھر پہ جھنڈا ہے، چاہے ایک لڑی لٹکی ہر گھر پہ چراغاں ہے، تو وہ جو اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں وہ چیک ضرور کرتے ہیں کہ نہیں یار پاویں کچھ بھی ہوئے اے نہیں باز آدھے انہاں دا دل حضور دی ذات نال جڑیا ہی جڑیا،
یہ مطلب افسانے ہی ہیں، ملک بنا لو نواں، کوئی نہیں بننا. پورے 10 کالونیاں بھی آپ کی ہونا تو جتنا ایک امیر بندہ آپ کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں شادی کے موقع پر پھولوں کی سجاوٹ کا دے دیتا ہے نا، تو ان میں بھی نہیں لائٹاں دے بنتے. جن کو میں نے کہا نہیں سن رہا، میں ان کو خصوص اسلامی بھائیوں کو ہاتھ کے اشارے سے پوچھ لوں، وہ آئی سمجھ کے نہیں جاتے. ٹھیک ہے نا جناب؟ تو لہذا ہر چیز کا اپنا مقام ہے. اور کل کو بندہ اٹھ کے آ کے جناب کہ سارے ہم چٹا حرام لگو تے انہیں پیسے لگنے نے تے کارے نیلے رنگ کی چادر ہے پیلے رنگ کی چادر ہے، شریعت کے جو بھی تے جائز ہے. تو جب 35 لاکھ بندہ نمیاں چادر نہ لوے احرام والیاں، پھر مطلب کی ہے ہولی ہولی ہر شے مکائی جاؤں گے. سمجھ گئے؟ ہر چیز کا ایک مقام ہے، ہر چیز کا ایک تشخص ہے. لہذا ریکویسٹ ہے کہ لائٹنگ کیجیے، گھروں پہ جھنڈے لگائیں، پولوں پہ جھنڈے لگائیں، سواریوں پہ جھنڈے لگائیں، اپنی محبت کا اظہار کریں. یہ مسلمانوں کا عالمی سطح کا عشق محبوب کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہونا کہ جی 12 محفلیں نہیں ہوں، اگے گالے بھی ہو سکتی 12 محفلیں دینے پیسے لگتے ہیں، فلاں کا کر دیا جائے. ان چیزوں کا رخ باقی رسموں کی طرف کریں. جتنے بن دی ہو چاہے حضرت کیا دیتا کہ جب مزار کے 2 چادریں موجود نے اور تسی منت منگی ہے تو فرماؤ ان تیجی چران دی لوڑ نہیں، وہ پیسے دربار کے سجے کبھی غریباں نو دے دیو، منت پوری ہو جائے. ٹھیک ہے؟ 100 دی لڑی نال کسے غریب کا کچھ نہیں ہونا. تے ایویں اپنے گھراں تے نیرے نہ کرو. اچھا بولو نا بھی جھنڈے لا لینے ہیں، گل تے انگلش والی ہے، گل بات تو اتنی ہو رہی ہے نا کہ جنہوں نے نہیں لگائے آج خریدو بازار سے جا کے تو جھنڈے لاؤ. جناب ملاز شریف کے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، ویسے بھی سبز رنگ دیکھنا بینائی کی تیزی کا سبب ہوتا ہے. ایک ایک لڑی لگا لیں، ویسے گزرتے پتہ لگے کہ نیرے والے لوگ نہیں نور والے ہیں. جلوس میلاد میں شرکت کریں. یہ ہمارے یہاں ان معاملات میں بھی سستیاں ہو رہی ہیں کہ جلوس میلاد میں لوگ یا تو ٹکڑیوں میں بٹکے ہوئے بہت زیادہ، اللہ کرے کہ سارے ملادیت اکٹھے ہونا. ٹھیک ہے؟ ایک جگہ جمع ہو کے بتایا کریں کہ نہیں اسی آگے ہیں. تو جلوس میلاد میں پروکار طریقے سے اس دن تو ویسے ہی 2 عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، جمعے والی عید ہے، عیدوں کی عید، سر کو ڈھانپ کر خوشبو لگا کر صلاۃ و سلام پڑھتے، ہاتھ میں سبز جھنڈا. یہ ہمارے بہت اکثریت ہماری میں دیکھتا ہوں کہ وہ جھنڈا پکڑنے میں پتہ نہیں کوئی آر محسوس کرتے ہیں کہ یار میں جھنڈا چکا. اس کر کے اللہ کریم نے جھنڈے لوائے جبریل پاک کو تاکہ چودھری صاحب شیخ صاحب کو پرابلم نہ ہو کہ کوئی ہمیں ماٹھیاں بدیاں کا کام نہیں ہے. سارے فرشتوں کے سردار سے کعبے کی چھت پہ حضور کے آستانے اور قبلہ اول پہ جھنڈے لگائے. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں اب ہر جگہ کہتا ہوں، اب بھی عرض گزار ہوں، ہم میلاد کا جلوس کسی کے خلاف نہیں نکالتے. لہذا ایسی جگہ آ جائے جہاں وہ لوگ جو میلاد نہیں مناتے تو ضد میں کھڑے ہو کے نعرے بازی کی کوئی ضرورت نہیں. اپنی نظر مدینہ شریف کی طرف رکھیں بس. جلوس میلاد میں لنگر نہیں پھینکنا چاہیے. اعلیٰ فرماتے ہیں رزق کا ادب ویسے کرنا چاہیے جس رزق کی نسبت نبیوں ولیوں سے ہو جائے وہ تبرک ہو جاتا ہے، اس کا احترام ڈبل ہوتا ہے. مناسب جگہ پہ لنگر بانٹے، دائیں ہاتھ سے دیں، اگلا بندہ بھی دائیں ہاتھ سے وصول کرے. پہاڑیاں شاڑیاں بنانے والے یہ راستے بلاغ نہ کیا کریں، مناسب جگہ پر کریں، اس میں بت ساز یہ وہ نہ رکھیں. اور یہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں سجاوٹیں دیکھنے 11-12 کو نکلتی اور ہر طرف میلے کا سما ہے، یہ سراسر میلاد کی روح کے خلاف ہے، میلاد کے ادب کے خلاف ہے، میلاد کی تعلیم کے خلاف ہے. ہماری ماؤں بہنوں کے لیے گھروں میں 11 تاریخ کو بھی 12 تاریخ کو بھی محفل میلاد رکھیں. یہ گھروں میں کریں. نہیں جی وہ کہیں ہمیں سجاوٹیں دیکھنی ہیں تو اپنے موبائلوں میں ویڈیو بنا کے دکھا دیں. لیکن خدا کا واسطہ ہے اگے بلیاں دے عرصاں نال آپاں بڑا پیڑا سلوک کیتا ہے تے ہن میلاد شریف والے اے ہو جہا رخ نہ کرو، واپس آ جاؤ.
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, जिगरा करो, अल्लाह मदद करेगा इंशाअल्लाह। अर्ज कर लें, दरखास्त देकर देखें कि आज जो समुद्रियों है शेर करियाते हैं जो ने आख्या कि तोड़ा की ख्याल है, कुछ भी लिख लो, करो। मिला शरीफ को इस पे दाग दबे ना फैले, ये हमारी जिम्मेदारी है। देखें कि हमारी बेटियां हैं, हमारी बहन है, हमारी माएँ हैं, अल्लाह इनकी इज्जतों की हिफाजत करे। ये बदबख्त चीज हर जेब में है, ये बेपर्दा निकलती है, बीच में लड़के घुसते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करके वीडियो बना के जब यूट्यूब सोशल मीडिया पे चढ़ाते हैं, और फिर तो जालिम ये लिखे ऊपर के मिलाद ये होता है, फिर पल्ले सा निशान के लिए बताइए जरा। तो जिगरा करो, इस्लाम की कोशिश करें, इंशाल्लाह इसी से इस्लाह होगी। तो